اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد عالم. اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، اس کو تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے. کوئی سی بھی عبادت ہو، یہ ابھی جو بقرعید آ رہی ہے قربانی کا، اس میں حج کا سلسلہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے دل کا تقویٰ چاہیے. نماز میں بھی تقویٰ چاہیے. کوئی کام ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو تقویٰ نہیں چاہیے. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو تقویٰ درکار ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچیے تاکہ آپ نقصان سے بچی رہیے. اس لیے ہر عبادت میں قبولیت کا معیار جو ہے یہی قرار دیا گیا کہ اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا جائے گا وہ قبول ہوگا. اور اخلاص یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو. جیسے ابھی یہ قربانی ہو رہی ہے، اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، حرام کا پیسہ شامل نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ریاکاری تو ہو رہی ہے، اس میں توہین بھی ہو رہی ہے. جانوروں کے ایسے نام رکھے جائے، فاسق و فاجر عورتوں کے اور مردوں کے نام جو ہے وہ جانور ان کی قربانی والے جانوروں پہ رکھے جا رہے ہیں. لوگ سن بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں. وہ دوڑے ہوئے آئے فلاں صاحب، وہ ٹیڈی جیڈی پتہ نہیں کون، کہ وہ آگے اس کو خرید رہے ہیں. کیا کیا نام رکھا گیا. تو یہ ماحول چلایا جا رہا، بنایا جا رہا ہے. یہ سارا ہر دور میں حضرت آدم سے اب تک یہ چلتا چلا آیا ہے کہ گناہ کو پھیلایا جاتا، مختلف طریقوں سے خوبصورتی کے ساتھ پھیلایا جاتا. کمزور ذہن کے لوگ چلے جاتے ہیں اس طرف جو پڑھتے نہیں ہیں. علم سے بھی روکا گیا کہ تاکہ نہ معلوم ہو. تو ہمیں اصل میں بات بتانی ہے کہ یہ جو ہے یہ ساری چیزیں کیا ہے. یہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم زیادہ زیادہ کوشش کریں، محنت کریں. پیسہ خرچ کیا ہے، جانور اپنے محنت کا پیسہ جانور پہ خرچ کیا کہ اسے قربان کر دیں اللہ کی راہ میں. تو یہ قربانی صرف بقرعید کے بعد ختم نہیں ہوتی، تو بقرعید ہی میں نہیں ہوتی، اسی میں نہیں ہوتی، لیکن پوری زندگی چلتی رہتی ہے. ہمارے جذبات کی قربانی ہمیں دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے، یہ نہیں پسند کرتا، یہ چھوڑنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. یہ ساری قربانی ساری چل رہی ہے. ہمیں اپنے جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی، وقت کی قربانی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ہم کسی چیز کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. جبکہ تاریخ میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں، کہ آدمی حیران ہو جائے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ پسند نہیں کرتا، ہم چھوڑ لیں اس کو. ہم کیا کرتے ہیں، کچھ کریں یا نہ کریں ابھی سن لیجیے. پہلے کیا کرتے پھر بتانے پہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم کرتے تو بہت ساری چیز کے کرتے کچھ نہیں، بات بہت ساری ہو رہی ہوتی. ہم آپ کو کچھ تاریخی واقعات ایسے سنائیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ توبہ کرنے والوں نے کس طرح سے توبہ کی. ہمیں کتنی آسانی اب آج کل کے دور میں ہمارے لیے ہو گئی کہ ہم محمد آل محمد کے ماننے والے ہیں. ہمیں بس ایک توبہ کرنی ہوتی سچے دل سے. بہت سارے اذکار، بہت سارے کام ہمارے ایسے بتائے گئے کہ تم نے یہ کام کیا تو تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تم نے یہ کام کیا تو تمہارے گناہ معاف ہو گئے. لیکن ہم بہت ساری ایسی چیز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی جا رہی، تاریخوں میں لکھی ہوئی کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک جگہ پہ، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے گریا کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں پہ گریا کر رہے ہیں. کہ تو گریا کرنے کی کیا ضرورت، گناہ چھوڑ دیں، ہے نا. کہتے گریا کرنے کی کیا ضرورت، گناہ چھوڑ دیں مغفرت پا جائیں گے. گناہ نہیں چھوڑیں گے. کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ادھر والے لوگ گناہ نہیں چھوڑیں گے، گریا بھی کریں گے، گال پہ چانٹے بھی ماریں گے، کان بھی پکڑیں گے، سارا کام کریں گے، اللہ توبہ کریں گے. پوری 23ویں شب آئے گی، کیا ہوتا ہے 23ویں شب کو یہ دکھائے گا صدقہ ڈالو، استغفار کرو. سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے یہ کرو تاکہ راستہ صاف ہو جائے. پھر دعا مانگو. پھر راستہ صاف کر کے دعا مانگتے ہیں، اور وہاں سے ہٹنے کے بعد جب دوسرے دن صبح ہوتی ہے تو پھر وہی
پھر وہی تبدیلی نہیں آتی. کوئی تبدیلی آتی سچے دل سے جب دل پہ بات لگتی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں گناہ کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو گناہ چھوڑ دیں, مغفرت پا جائیں گے. گناہ جب تک نہیں چھوڑیے گا مغفرت نہیں حاصل ہوگی, چاہے کچھ بھی کرتے رہیے. گناہ چھوڑ دو مغفرت حاصل ہوگی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہترین استغفار گناہوں کو ترک کرنا ہے. اللہ کے نزدیک بہترین استغفار گناہوں کو ترک کرنا ہے. یہ گناہوں کو ترک کر دیے بہترین استغفار ہے. چاہے آپ ویسے توبہ 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 کی تسبیح پڑھتی رہیے لیکن گناہ ہی نہ چھوڑیے تو کیا فائدہ ہوا؟ اور سارا دیکھیے سارا کھیل دنیا کا ہو نفع نقصان کا یا آخرت کے نفع نقصان کو, یہ یاد رکھیے گا. چاہے کتنی آپ اعمال انجام دیتے رہیے, کتنی خوبصورتی کے ساتھ کیسے بھی کرتے, کچھ بھی کرتے, دنیا کے نفع نقصان آخرت کا نفع نقصان ایک ہی چیز پہ ہے. کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا, نیکی کو اختیار کرنا. سارا فائدہ نفع نقصان اسی پہ ہے. یہاں سے نکل کے سکرات موت سے لے کے, قبر سے لے کے, میدان قیامت سے لے کے, پل صراط کراس کرنے سے لے کے, سب جگہ ایک ہی چیز نقصان پہنچائے گی اور ایک ہی چیز فائدہ پہنچائے گی. نقصان پہنچائے گا وہ گناہ, نفع پہنچائے گی وہ نیکی. تو ہمیں ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. گناہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ کہتے کہ بھائی اس مزہ اب آپ کیا کریں, بالکل اب اسلام اتنی خشکی کا نام بھی نہیں ہے. یہ سب باتیں بنائی جاتی ہیں, لوگوں کے کان تک لائی جاتی ہیں کہ اس طرح سے لایا جائے کہ گناہ اور نیکی سب ملا دو تاکہ گناہ غالب آ جائے گا, پھر نیکی تو دبتی چلی جائے گی. ابھی 1-2 دن پہلے ٹی وی پہ خبرنامہ کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے, مارننگ کے پروگرام آتے رہتے ہیں نا. خیر آپ ہم سے زیادہ جانتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم بتائیں تو آپ کہیے گا او ایسا تم نے بہت دیکھا ہوا, آپ پتہ نہیں کہاں سے بتا رہے ہیں. دیکھیں ایک مولانا صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے تھے, ایک اہل سنت کے مولانا بیٹھے ہوئے تھے, اور منی اور عرفات کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ یہاں کس طرح گناہ معاف ہوتے کیا ہوتے, اور سامنے جو کمپیئر جو بیٹھی ہوئی تھی وہ بالکل ایسی جیسے ماڈل. مارننگ شو میں تو آپ دیکھتے نہیں کہ جتنا بن سنور کے آ سکتی ہیں کہ جس کے وہ حد انتہانی, گولڈن بال ادھر سے کیے ہوئے بالکل بے پردہ فلانا دھماکہ. اور گفتگو کس پہ ہو رہی؟ منی پہ گناہ کے سلسلے میں, معافی کے سلسلے میں. منی میں جو بات ہو رہی اس پہ بات ہو رہی. عرفات اور منی میں یہ حج کے سلسلے میں گفتگو, دونوں مولانا بیٹھے بات کر رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا موضوع آپ نے لیا ہے یہ جو آج کے دن کے مناسبت سے. اس کے بعد جیسے رسول اللہ کا نام آتا تھا ان میں سے کوئی نہیں بول رہا تھا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا اس سے. بے پردہ بیٹھی ہوئی ہو اور مذہبی پروگرام کر رہی ہو, عرفات و منی کے سلسلے میں, حج کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے, تو اس سے کیا فائدہ ہے. لیکن وہ اگر ان کو کہنا ہوتا تو وہ آتے ہی کیوں؟ وہ کہتے کہ نہیں میں تو نہیں آؤں گا, اگر بے پردہ عورت ہم سے گفتگو کر رہی تو ہم نہیں آئیں گے. لیکن انہیں تو آنا تھا, اس لیے کیسے منع کرتے. تو یہ ساری چیزیں مکس کی جا رہی ہیں, اس میں ہوشیاری کرنی ہے. ہر دور میں الگ الگ سب چیز چل رہی. فرعون کو برا بھلا کہہ دیا گیا, شداد کو, نمرود کو, ان کو, یزید کو. کسی کو برا بھلا ویسے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیلی نہ پیدا کریں تو کوئی فائدہ نہیں. اگر تبدیلی پیدا کریں تو فائدہ ہے, ورنہ بیکار ہے. ایک رسمی طور پہ آپ کسی کی مذمت کر رہی, کام وہی کر رہی جو آپ کو وہ کر رہے تھے. اب ذرا سا رنگ بدل گیا, زمانہ دوسرا آ گیا تو اب اس اسٹائل میں کام ہے. شوانہ ایک عورت تھی بصرہ میں, جوان تھی, خوبصورت تھی, آواز بھی اس کی بہت زیادہ اچھی تھی. بصرہ کے جتنے روسا جو تھے, فسق و فجور والے جو رئیس لوگ تھے, جن کے یہاں جو بھی گانے بجانے کا پروگرام ہوتا تھا اس میں یہ بلائی جاتی تھی. ضرور تھی, اس کے بغیر تو کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا. یہ تاریخی واقعہ ہے. ملا احمد نراقی کی کتاب عروج سعادت اس میں تک موجود ہے. سمجھے کہ اتنی واقعہ اس طرح کے مختلف لوگوں نے اپنی الگ الگ لکھی ہے. ہم نے اس کو کسی دوسری کتاب سے لیا, لیکن جس کتاب سے بھی اٹھایا ہے انہوں نے اس کا حوالہ دیا تھا عروج سعادت کا. یہ ایک دفعہ بصرہ کی گلیوں سے جا رہی تھی اپنی بہت ساری سہیلیوں کے ساتھ, کیونکہ سب کے ساتھ جایا کرتی تھی نا جب کسی کوئی پروگرام ہوتا تھا. ایک گھر سے بہت زیادہ بلند رونے کی آوازیں آ رہی تھی, بہت سارے لوگ جیسے رو رہے تھے. یہ رکی اور رکنے کے بعد اپنی ایک سہیلی سے کہا جا کے دیکھو تو یہاں کیا ہو رہا ہے. وہ اندر گئی اور یہ انتظار کرتے رہے, آئی نہیں. وہ پھر دوسرے سے کہا کہ آخر یہ کہاں چلی گئی جو نہیں آ رہی, جا کے تم دیکھو. وہ گئی, وہ بھی رہ گئی. 3 سہیلیاں اس کی ایسی ہی رہ گئی. آخر میں وہ خود پہنچی وہاں پہ.
کہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جب وہاں پہ پہنچی تو دیکھا کہ ایک واعظ کر رہا تھا اور قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا. وہ قرآن کی آیت کی جس میں کہا جا رہا سورہ فرقان آیت کے نشان 12-13, اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب آتش جہنم ان لوگوں کو دیکھے گی تو یہ لوگ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آوازیں سنیں گے. جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کے اس میں ڈالا جائے گا تو یہ موت کی دہائی دے رہے ہوں گے. یہ اس نے سننے کے بعد اس نے غور کیا, اور غور کرنے کے بعد وہ اتنی زور سے چیخی اور کہنے لگے, اے واعظ, میں بھی گناہ گار ہوں, سیاہ کار ہوں, کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ سنیے گا ابھی آگے پھر بتاتے ہیں, اس میں بولیں گے ہم میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. واعظ نے کہا کہ ہاں تیرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو پھر واعظ نے کہا کہ اگر تیرے گناہ شوانہ جیسے بھی ہوں گے تب بھی معاف ہو جائے گا. اب اسے کیا پتہ واعظ کو کہ یہ وہی ہے جس کا نام میں لے رہا ہوں. اس نے کہا ہائے غضب, میں اتنی بدنام ہو گئی ہوں کہ میری مثال جو ہے ضرب المثل بنی. وہ کہا جا رہا ہے کہ تو اگر اس جیسی بھی گناہ گار ہوگی تو بھی تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں, توبہ کرتی ہوں کہ آج کی تاریخ سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گی. کیا اللہ رحمان الرحیم میرے کو ہاں اللہ رحمان الرحیم میں تیرے گناہ معاف کر دے گا. وہاں سے نکلی اور چلی. سارا کام دھندا سب اس نے چھوڑا, سارے اپنے عبادت میں لگ گئی, اپنے جسم کو گھلا کے بالکل کہتے نہیں کہ بالکل دبلی کانٹا ہو گئی, اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ تھی توبہ کرنے والی. قرآن کی ایک آیت سن کے آپ کو 3 کروڑ دفعہ بتایا جا چکا بہت ساری چیزیں کہ جھوٹ نہ بولنا, غیبت نہ کرنا, بے پردگی مانا چیز لکھی ہوئی ہے, یہ برے ماں باپ سے برا سلوک نہ کرو, رشتہ داروں سے برا سلوک نہ کرو. قرآن کی آیتیں پڑھی جائے, ہم پڑھ کے سنا کے ہو سکتا ہے کہ جو سنانے والا وہی بے حال ہو کے ختم ہو جائے, دبلا ہو کے کاٹا ہو کے ختم ہو جائے, سننے والے پہ کوئی اثر نہیں ہوا. ہمارا یہ اثر ہو گیا کہ ہمارے پہ کوئی چیز اثر نہیں. آپ کو کتنی ہزار دفعہ بتایا گیا ہے کہ نہیں بتایا گیا کہ جو غیبت, اگر مثال کے طور پہ غیبت کی بات کر لیں کہ غیبت چھوڑ دو, کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہا. غیبت چھوڑ دو بھائی, غیبت چھوڑ دو, ابھی سے چھوڑ دو, ورنہ اگر توبہ کر کے مری تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, اگر بغیر توبہ کے مری تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. یہ حدیث آپ لوگوں نے لکھوائی جا چکی بہت پہلے. بہت ساری چیزیں دہرائیں گے تاکہ کیا مطلب, تاکہ شاید چھوڑ دیں, اس لیے دہرائی جائے گی. کیا ہوا, یہ کون تھی, یہاں کون ہے, سیدانی ہیں, نجیب الطرفین سیدانی, بہت شریف ہے, بہت نیک ہیں, یہ خاندان ہے, وہ خاندان ہے, فلانا ہے, دھماکہ, اثر کچھ بھی نہیں ہوتا کسی بات کا. تو یہ خاندان کیا کرے گا؟ خاندان تو کون تھا, آپ کے والد کون تھے, کہ حضرت نوح. کہ تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریے, کشتی میں جائیے, یہاں پہ کہاں چڑھے ہوئے ہیں آپ پہاڑ کے اوپر. تو اس سے نہیں ہوتا کچھ کہ خاندان کیا کہہ رہا ہے. قبر میں خاندان نہیں پوچھا جائے گا, اعمال پوچھا جائے گا. اعمال بتاؤ اپنے کیا, شرافت بتاؤ تمہاری کیا ہے. ہم کوئی چیز چھوڑنے کے نہیں تیار. یہ اس نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. ہم اس طرح کئی ایک واقعات آپ کو سناتے ہیں اور پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب آدمی ٹھان لیتا ہے تو ہر کام کر سکتا ہے نا, ٹھان لیتا ہے تو ہر کام کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے, اور پھر مزہ بھی آتا ہے. تو کیا وہ اتنے دنوں سے اتنے عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی اور لوگوں کے درمیان بھی تھی تو بڑا مزہ آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ کی توبہ کی تو اس کا مزہ ختم ہو گیا. ختم ہو جاتا دوسرے دن نکل کے باہر آ جاتی کہ نہیں. آدمی کے دل میں جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے نا, ابھی آپ دھوپ میں آئی ہیں نا, دھوپ میں کتنی تیز دھوپ تھی, جب باہر سے جو ہوا آ رہی تھی کتنی گرم آ رہی تھی, 40-42 ڈگری خالی ٹمپریچر ہے. اس وقت آپ نے سوچا ہوتا 3 دن کی بھوک, 3 دن کے پیاس, 52-55 ڈگری کا ٹمپریچر. مولا لوگ کس طرح سے, بچے کیسے زندہ رہے, کیسے رہے یہ وہاں پہ, یہ کیا ہوا. یہ اگر سوچتی ہوئی آپ آ رہی ہو تو میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کیسے زندہ رہتے, انہوں نے کیسے قربانی دی. ہم نے کیا کیا, ہم تو کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. مشکل سے 40 ہے پھر بھی آپ سائے میں سب کچھ کر کے آ رہی. دیکھیے جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دل میں ایک کیفیت پیدا کرتا ہے, عشق کی ایک کیفیت پیدا کرتا ہے کہ سب کچھ کر سکتا آدمی. دیکھ لیجئے کس نے کیا کر دیا, ان لوگوں نے کیا کیا. 3 دن کی بھوک پیاس, ہم تو پانی پی کے چلے تھے گھر سے کہ پیٹ بھر کے پانی پی چلو, باہر لو چل رہی. وہاں 3 دن کی بھوک, 3 دن کی پیاس, چھوٹے بچے, کس طرح سے ان لوگوں نے قربانی دی. کس کے لیے, اس چیز کے لیے دی, دین پہ عمل کرنے کے لیے قربانی. ہاں اگر دین پہ عمل نہ کریں, ہم کتنا گفتگو ان کے لیے کرتے رہیں کہ تم ہمارے دین پہ عمل ہی نہیں کرتے, یہ گفتگو کرنے سے تمہارا کیا فائدہ ہو رہا, تو خالی گفتگو کر رہے ہو. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اس طرح سے وہ کریں کہ ہم گناہ کو چھوڑیں. یہ لوگ گناہ چھوڑ سکتے ہیں تو ہم بھی چھوڑ سکتے ہیں.
پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک جگہ پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اس کا صحیفہ عمل چمکتا ہوا آسمان کی طرف جاتا ہے، اس کا صحیفہ عمل چمکتا ہوا آسمان کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے نا، توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، تو اس کا صحیفہ چمکتا ہوا آسمان کی طرف جاتا ہے جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ عادت ڈالیے کثرت سے استغفار پڑھنے کے، مختلف قسم کے استغفار نکالیے، پڑھیے، شوق پیدا کیجیے، مختلف کلر کے اسکارف ہونے چاہیے، کپڑے ہونے چاہیے، آپ کے زیورات ہونے چاہیے، سینڈل کی میچنگ ہونی چاہیے، تو ذرا اس کا بھی تو نکالیے، ڈھونڈیے کہ ہم کتنے یہ استغفار ڈھونڈ کے نکالیں گے، کتنی طرح کے استغفار بتائے گئے ہیں، کون کون سے استغفار ہیں، پھر عملی استغفار نکالیے، کیا کیا کام کرنے سے جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے، ایک تو زبانی ہوتا ہے، ایک ذکر زبانی ہوتا ہے، قولی جس کو کہتے ہیں، ایک عملی ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فلاں کام کیا ہمارے گناہ معاف ہو گئے، فلاں کام کیا ہمارے گناہ معاف ہو گئے، تو نکالیے، نکال کے شوق رکھیے، پڑھیے کہ صحیفہ چمکتا ہوا آسمان کی طرف جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے گناہوں کو ترک کر کے عظمت حاصل کرو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گناہوں کو ترک کر کے عظمت حاصل کرو۔ دنیا میں بہت ساری شہزادیاں گزر کے گئیں، بڑی عظیم رہی ہوں گی اپنے دور میں، بڑی عظمت ہوگی کہ وہ خوب شہزادی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، پیسہ ہے، مال ہو، دولت ہے، عظمت ہے، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں گناہوں کے ترک کے عظمت حاصل کرو، کوئی بھی پوچھنے والے، ایک سے ایک بادشاہ گزر کے چلے گئے، کیسے کیسے نام ہے، مسلمانوں میں بھی، انگریزوں میں بھی، ہندوؤں میں بھی، عیسائی سب میں گزر، کوئی پوچھنے والا نہیں، مسلمانوں کے دیکھ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح ایک خاتون تھی، بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کی بیوی تھی اور بہت بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اسے طاغوت کا سرپرست قرار دیا گیا، یعنی گنہگاروں کا سردار کہا گیا اس کو، فرعون۔ اس کی زوجہ حضرت آسیہ، مال اور دولت، اختیار، کنیزیں، نوکر چاکر، سب چاروں، ہر چیز اس کو مہیا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کی کسی چیز میں کمی ہو، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا، مرضی کے مطابق ملکی خزانہ جتنا جہاں چاہے وہاں خرچ کر سکتی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی نا۔ فرعون ختم ہوا، دشنام ہو گیا، یہ بھی ختم ہوتی ہیں، اگر اسی حالت میں رہتی تو ان کو بھی کون پوچھنے والا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس عیش و آرام کے ساتھ رہنے کے باوجود جب حضرت موسیٰ کا پیغام پہنچا، ان کے کانوں تک پہنچا، انہوں نے غور و فکر کیا اور اپنے شوہر کی جو غلط کاریاں اور بیکار اور نافرمانیاں تھیں اس پہ غور کیا، تو کہا کہ نہیں، یہ حضرت موسیٰ جو گفتگو کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، یہی حق ہے، اور میرا شوہر جو کچھ کہہ رہا ہے یہ باطل ہے۔ پھر انہوں نے دل میں ٹھان لیے، کیا ٹھان لیا؟ انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم جو ہے اب حق جو ہے ہمارے دل میں جب اس کی چمک اٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جو ہے اس طرز زندگی کو چھوڑنا پڑے گا، جب کہ وہ جان رہی تھی کہ اس طرز زندگی کو چھوڑنے کے بعد اور اس اعلان کے بعد کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی ہوں، میں موسیٰ و ہارون کے خدا کو اپنا پروردگار جانتی ہوں، اس کے بعد پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو انجام تو وہ روزانہ دیکھ رہی تھی، لوگوں کا انجام، جو فرعون سے مخالفت کرتے تھے اس کا کیا انجام ہوتا تھا، تو اپنی آنکھوں سے روزانہ کا ان کا معمول تھا، دیکھ رہے تھے، وہ بھی سمجھ رہے تھے میرا انجام کیا ہوگا۔ میخوں والی سزا دینے والا کہا جاتا تھا، ہاتھ پیر میں میخیں ٹھوک دیتا تھا، وہ اس طرح سے سزا دیا کرتا تھا، اتنا ظالم ترین آدمی تھا یہ فرعون۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ سب کچھ چھن جائے گا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ جو اعمال تھے اس سے توبہ کی۔ انہوں نے جب توبہ کی اور یہ خبر جب فرعون تک پہنچی تو کافی کوشش کی، اس نے کافی کوشش کی اس کو سمجھانے کی، اس کو راہ پہ لانے کی، لیکن یہ کسی طرح سے بات ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ پھر اس نے ٹھان لیا کہ اب اس پہ اگر یہ نہیں مانے گی تو پھر ظلم جو ہے طریقہ کار وہ کیا جائے گا۔ پھر بھی یہ نہیں مانی ہے
پھر بھی نہیں مانی تو پھر کہا کہ شکنجے میں جکڑ دو ان کو. پھر ان کو شکنجے میں جکڑ دیا گیا. شکنجے میں جکڑنے کے بعد ان کے سینے پہ بڑے بڑے پتھر مار کے ان کو کوٹ کے ان کو شہید کیا گیا. وہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن بات نہیں مانی. ان کا نہیں، میں نے اللہ پہ ایمان لیا ہی ہوں، میں گزشتہ گناہوں سے میں نے توبہ کر لیا ہوں، اب میں پلٹنے والی نہیں ہوں. کون؟ آرام و آسائش کے ساتھ رہنے والی، لاکھوں کروڑوں روپے میں کھیلنے والی، زیورات تھی، کنیزیں تھی، سب کچھ تھی، لیکن کیا ہوا؟ حق بات پہنچی. ہم تک پہنچی کہ نہیں پہنچی ابھی تک؟ حق بات پہنچی، دن منقلب ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ اب کوئی ظلم نہیں ہے. سارے ظلم قبول کیا، سب کچھ ہوا، اس دنیا سے چلی گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت حاصل کرو. دیکھیے اس خاتون نے کیسے عظمت حاصل کی. جو کہا نہیں کہ گناہوں کو ترک کر کے عظمت حاصل کرو. اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے. جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے. حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. خود دیکھ لیجیے آپ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. تھوڑی تھوڑی آسائشوں سے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. سب کچھ پہنچ گیا، ہمارے پاس پیغام نہیں پہنچا. ان کے بعد تو حضرت موسیٰ اور ہارون کا پیغام پہنچ گیا، تو انہوں نے پیغام پہنچا، عیش و آرام کی زندگی گزاری، پیغام پہنچا، منقلب ہو گئے. ہمارے پاس کیسے کیسے پیغام پہنچے. رسول اللہ کے حوالے سے ہمارے پاس پیغام پہنچے، بی بی سعیدہ کے حوالے سے پیغام پہنچے، کس قدر مشقتیں برداشت کر رہی پھر پیغام پہنچایا. حضرت علی علیہ السلام نے پیغام پہنچایا. امام حسن نے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں، پیغام پہنچایا. امام حسین اسلام نے کربلا کے میدان میں سختیاں جھیل کر ہم تک پیغام پہنچائے. ہمارے پاس کیسے کیسے انداز میں پیغام آئے ہیں، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم کوئی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. بات تو دیکھیے، کوئی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. کوئی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہو رہا، کوئی چیز برداشت نہیں کی جا رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہ سچ بولا جا رہا، نہ جھوٹ سے پرہیز کیا جا رہا، نہ غیبت سے پرہیز کیا جا رہا ہے. ایک ذرا سا اسکار باندھنے کو تیار نہیں عورتیں کہ ذرا سے چھوڑ دیں تو کیا چیز چلی ہے. کون سی بادشاہت چھن رہی ہے، کون سی اس نے تو چھن رہی تو کہا چھن جائے، پرواہ نہیں. اللہ کے اطاعت، اللہ کو جو پہچان لیتا ہے تو اللہ خود اپنی پہچان کرواتا ہے، آپ کے دل میں وہ شوق ڈالتا ہے، پھر کوئی تکلیف نہیں رہ جاتی. جب بے دلی کے ساتھ کام کیجیے گا تو اللہ بھی توجہ نہیں دیتا، اللہ بھی نہیں توجہ دیتا. سارے کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، ساری بیکار چیزیں جتنی ہیں سب ہم انجام دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ توفیقات سلب ہو جاتی. توفیق جو ہے ایسی نہیں ملتی. توفیق کہانی مولا کا قول بہت پہلے آپ لوگوں کو لکھوایا تھا، بتایا بھی تھا آپ کو کہ آسمان سے نازل ہونے والی سب سے جلیل القدر شے کیا چیز ہے؟ اگر توفیق مل گئی تو پھر کیا ہوتا کہ یہی ہوتا جو سنا ابھی آپ نے، یہ توفیق مل گئی. جب توفیق مل جاتی ہے تو کیا ہوتا کہ وہی ہوتا ہے کہ فرعون کہہ رہا ہے، اسی واقعے کے ساتھ اگر جوڑ لیجئے تو مل جائے گا آپ کو، کہ فرعون کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو جادوگروں سے کہہ رہے کہ تم لوگوں کو اپنے جو ہے دربار میں بلند مقام دوں گا، تم کو جائیدادیں دوں گا، تم کو سامان دوں گا، سب کچھ مہیا کروں گا تمہارے لیے. لیکن کیا ہوا؟ جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو وہ لوگ بھی ایمان لے کے آئے. ان کا تمہارے پھر ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے. ان کا کاٹ دو ہاتھ پیر، ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن نہیں مانے. نہ پیسے کی لالچ انہیں روک سکی، نہ ظلم انہیں روک سکا. دونوں میں سے کوئی چیز نہیں روک سکی. کیوں؟ توفیق مل گئی. جب توفیق مل جاتی ہے تو ایسی لذت آتی ہے، ہاتھ پیر کٹوانے میں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے اللہ کی راہ میں. جب توفیق مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ابا کے پستول لا کے گولی مار لیتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہاں اس کو دقت پیش آئی؟ نہیں پیش آئی. نہیں تو اللہ کی راہ میں دقت ہے. اور دنیا میں جو فنا ہونے والی دنیا جس میں عذاب ہی عذاب ہے، جس کے بعد تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی دقت نہیں. توفیق لی نہیں، توفیق کی بھیک لیجئے. توفیق کیا پوچھا گیا، میں نے کسی سے پوچھا عالم سے کہ بھائی یہ توفیق ملے کیسے ملے، کیا حاصل؟ کہ توفیق دعا کے ذریعے سے ملتی. بہت ساری دعائیں انبیاؤں کی دعا موجود ہے جس میں وہ توفیق کی بھیک، آپ کسی کام کے لیے وہ توفیق کی بھیک مانگیے کہ پروردگار مجھے توفیق دے. آپ بہت ساری دعائیں، معصورہ دعائیں پڑھیے گا، اس کے اندر توفیق کے باب میں لکھا ہوا.
جب اچھی چیز آپ کو بتا دی کہ مولا کہتے ہیں نہیں، جو اچھی چیز کو برا جانے وہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے روگردانی کرے، اسے کبھی توفیق نہیں ملتی۔ نصیحت قرآن آپ کو نصیحت کر رہا، محمد آل محمد آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ روگردانی کر رہے ہیں، یعنی اس سے منہ پھیر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ توفیق نہیں ملے گی، پھر توفیق نہیں ملے گی۔ وہ اگر مل جائے گی توفیق تو پھر کوئی پریشانی نہیں، پھر سارا کام بھلائی کے ساتھ ہوتا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اگر توفیق مل گئی تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی بھیک مانگیں۔ پھر ایک جگہ پہ تو ہمیں توبہ کریں، تو توبہ کریں گے ہوگا 4 عورتوں کی مشتاق ہے۔ پھر ایک جگہ پہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ توبہ کیجئے گا تو پہچان کیا؟ ابھی 2 واقعات اور سناتا آپ کو، لیکن بیچ میں ایک چیز سن لیجئے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم نے توبہ کیا تو کیا توبہ کیا، کچھ پتہ توبہ سے کیا فرق پڑ۔ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں توبہ کرنے سے کچھ چیزوں میں تبدیلی آتی ہے، یعنی آپ میں کوئی تبدیلی آئے گی کہ آپ نے توبہ کیا، تو کیا تبدیلی آئے گی؟ سب سے پہلے رسول اللہ فرمایا جس نے توبہ کی لیکن حقدار کو راضی نہیں کیا، یعنی توبہ میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، حقدار کو راضی کیا، جس کا جو حق ہے اسے راضی کیے تو وہ تائب نہیں ہے۔ کسی کی کوئی چیز لی ہوئی، کسی کو مال لیا ہے، کسی کو اور کوئی بات ہے کسی سے، وہ تو حقدار کو آپ راضی کیجئے، ورنہ تائب نہیں۔ آپ کی عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو توبہ کرتے ہی عبادت، وقت کی پرواہ نہ کیجیے۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے جو وقت کو بڑھا دیتی ہے، برکت دیتی ہے، وقت کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا وقت میں برکت پیدا ہو رہی۔ آپ کہتے ہیں ارے یہ کام، جیسے بہت سارے پرانے علماء ابھی موجود ہیں، کہتے ہیں ہمارے جب کوئی کام نہیں ہوتا تو میں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہوں، 1100 دفعہ ہم نے استغفار کی تسبیح پڑھی تو ہمارا کام ہو جاتا۔ اب ہم نے سوچا 1100 دفعہ استغفار تو پھر باقی دن کیا ہوگا؟ ایک دن سوچا کہ لاؤ کر کے دیکھتے ہیں، کیا، کر لیا، یاد بھی نہیں رہا کہ ہو گیا۔ دوسرے دن بھی کیا، کل تو کیا تھا، آج بھی کر لیتے ہیں، پھر پرسوں بھی کیا۔ اس کے بعد پتہ چلا عادت پڑ گئی اور یہی نہیں پتہ چلتا کہ وقت کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وقت کے اندر برکت نہیں کہ پیسے میں برکت پیدا ہو گئی، اور پیسے میں کیا برکت نہیں پیدا ہوئی۔ تو برکت کیا ہے؟ کسی کے پاس 10 روپیہ تھا تو اس میں بہت سارے کام ہو گئے، آپ کے پاس 10 روپیہ تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کے اندر۔ تو برکت پیدا کرتا ہے۔ تو آپ جب نیک کام کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا اس میں، وقت کو بڑھا دے گا، تو عبادت میں اپنی اضافہ کے لباس کو تبدیل کیجیے، کم سے کم اتنا ہی تبدیل کر لیجیے کہ حجاب والی بن جائیے، یہی والا لباس تبدیل کر لیجیے، شاہانہ لباس نہ پہنیے، کہ ظرف بخش لباس نہ پہنیے کہ لوگوں کو دیکھ کے وہ ہو گئے، ہوتا نہیں ہے آج کل کے لباس دیکھ نہیں رہے۔ دولہا والا لباس جو ہوتا ہے اگر رکھ دیا جائے خالی ایسے ہی تو بتاؤ تو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دولہا کا لباس ہے یا دلہن کا، یہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ اب کیا میڈیا ان تمام چیزوں کو بڑھاتا ہے تو شور مچ جاتا۔ پہلے کہاں اس طرح سے بکرے ٹہلائے جاتے تھے، سب لوگ پہلے بھی قربانیاں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اتنا ہائٹ منڈی دکھائی جا رہی، یہ دکھائے وہ جا رہا، سب چیز بڑھائی جاتی ہے ان تمام چیزوں کو، کیا یہ ریاکاری کی طرف چلی جائے، یہ دکھاوے کی طرف چلی جائے۔ یعنی ہر دین کے جتنے کام ہیں سب کو اس طرح سے مکس کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ خرابی کی طرف چلے جائے۔ تو بہرحال کیا کام کرے؟ کہ لباس میں تبدیلی پیدا ہو۔ جس نے توبہ کیا لیکن لباس تبدیل نہیں کیا اس نے، یعنی کہ لباس میں تبدیلی، یعنی مطلب کہ ایسا لباس جو نمود و نمائش والا نہ ہو، طور طریقے نہ بدلے۔ توبہ کیا اور طور طریقے میں تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، وہی جھڑک کے بات کرنا، وہی بد اخلاقی بد زبانی جو چل رہی تھی وہی چل رہی، کوئی فرق ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ جس نے توبہ کی لیکن زبان کو قابو میں نہیں رکھا، یہ زبان کو، یہ چھوٹی سی ہے نا، بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ جیسے جہاز کا جو پتوار ہوتا ہے چھوٹا ہی سے ہوتا ہے لیکن پورے جہاز کو ادھر ادھر موڑ دیتا ہے، ویسے زبان چھوٹی سے ہوتی ہے لیکن موڑ دیتی ہے، جی چاہے ادھر لے جائے آگ کی طرف، جی چاہے پھلواری کی طرف لے جائے، جدھر لے گی۔ زبان کو قابو میں رکھے، زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے توبہ کیا ہے نا ہم نے، تو کیا ہوتا ہے کہ سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، ضبط کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑے دن تک ضبط کیجیے گا، عادت بن جائے گی، پھر آپ کو ضبط کرنا جو ہے اچھا لگے گا۔ اور آپ کبھی بھولے بھٹکے آپ نے کبھی اس کے خلاف کام کیا تو آپ کو بہت دیر تک افسوس ہوگا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا، ایک افسوس ہو رہا ہوگا۔ ابھی کتنی بھی برائی کرتے چلے گئے کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، نیکی کرنا شروع کیجیے گا، پھر آپ سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہوگی تو خود بخود آپ کو شدید افسوس پیدا ہوگا، شدید افسوس پیدا ہوگا کہ ہم نے یہ کیوں کر دیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جس نے توبہ کی لیکن دل کو کشادہ نہ کیا، تنگ دل، نہ کسی کو معاف کرنے کو تیار ہے، نہ کسی قصور معاف کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی درگزر کرنے کو تیار ہے، کچھ تیار نہیں، تو دل کو کشادہ کرنا ہوگا۔
پھر امیدوں کو کم کرنا ہوگا. کیوں امید ہو؟ توبہ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. امید کو کم کیجئے, دنیا میں رہنا ہی کتنے دن ہے. نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں والا مسئلہ تو روزانہ ٹی وی دیکھیے, اخبار پڑھیے تو روزانہ آپ کو پتہ چلتا رہتا کہ یہی تو ہو رہا. نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھنے کے لیے جو نماز پڑھ رہا تھا وہ بھی مار دیا گیا, جو وضو کر رہے تھے وہ بھی مار دیا گیا. تو اس میں کسی نے پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے, آپ کی کیا عمر ہے, آپ تو بہت دن زندہ رہے, آپ تو ابھی چھوٹے بچے چھوڑ دیا جائے. آپ کو کچھ بھی نہیں, جو ہوا سب گیا. پیچھے سے ہمارا گاڑی نے ہٹ کیا تو پتہ چلا معصوم بچہ مر گیا, ابا زخمی ہو گئے موٹر سائیکل کو. تو وقت کا تو کچھ نہیں. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کتنے دن زندہ رہنا ہے تو پھر اپنی امید کو طول کیوں دینا اتنا لمبا کہ اب فلاں سامنے کے رکھیے, اعمال آج انجام دیجئے, نیکی کرتی جائیے. اس کو طول دیجئے کہ نیکی زیادہ کیجئے, زیادہ نیکی کیجئے. آخرت میں زیادہ بلند مقام حاصل کرنے کے لیے نیکی زیادہ کیجئے. اور پھر کیا کام کیجئے کہ جس نے توبہ کیا لیکن یہ کہ ضرورت سے زیادہ جو ہمارے پاس چیز ہے اسے اللہ کے راہ میں نہ دیا. اللہ کے راہ میں دے دیں, اللہ کے لیے دے دیں, پھر آپ کو بہت ملے گا. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بہت زیادہ ملتا ہے. اللہ کے راہ میں آپ نے خرچ کر دیا تو تب جا کے جو ہے صحیح معنوں میں تائب کہلائے گا. ورنہ پھر تو یہ زبانی باتیں ہوتی رہیں گی, اور یہ کہ توبہ کرنے والے تو بہت دیکھے گئے ہیں, لیکن توبہ کے آثار دیکھے جائیں, اپنے اندر آپ آثار دیکھیں تب آپ کہیے توبہ کریں. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا اچھا قول ہے. دیکھ وہ ناچنے گانے والی اس نے قرآن کی آیت سنی, غور کرنا شروع کر دیا, سوچنا شروع کر دیا. بھائی ہم کوئی چیز, سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ ہم سوچتے نہیں, کسی چیز پہ رکتے نہیں. ایک ساتھ کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے تو کیوں؟ تو اس نے جو غور کیا تو ایسا ہوا جیسے 70 سال اس نے عبادت کر لی, اور دیکھیے بدل کے کہاں سے کہاں چلی گئی. ہم غور نہیں کرتے کہ کسی چیز پہ غور کریں. اتنی اچھا قول ہے یہ رسول اللہ کی کہ آپ سنیے اور ذرا غور کیجیے. کہتے ہیں ہر گناہ کے لیے توبہ ہے, مخفی گناہ کے لیے مخفی توبہ ہے, اعلانیہ گناہ کے لیے اعلانیہ توبہ ہے. کیا مطلب سمجھے, غور کیجیے. اعلانیہ گناہ, بھئی آپ کا اعلانیہ گناہ کون سا ہے؟ بے پردگی, یہ اعلانیہ گناہ ہے. مردوں کا داڑھی مونڈنا اعلانیہ گناہ ہے. یعنی جو بات بھی ہو رہی ہے اعلانیہ گناہ, یعنی کھلا گناہ کیا جا رہا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اگر کھلا گناہ کیا جا رہا ہے تو اس کی توبہ بھی ویسی ہوگی. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ریاکاری سے اعمال ہفت ہو جاتے ہیں, لیکن اگر کسی آدمی کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ آدمی بے نمازی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دکھا کے نماز پڑھے, تاکہ یہ والا الزام اس کے اوپر سے نکل جائے کہ یہ بے نمازی ہے. یہ اتنی اہم ترین چیز ہے, یہ بے نمازی ہونا اتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ چیز کیا کرے, اب دکھائے لوگوں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو جو اعلانیہ گناہ ہے اس کی اعلانیہ توبہ کی جائے گی. اب یہ کہ لوگوں کا ہاتھ کھٹکھٹا کہ نہیں کا مخفی, تو جو مخفی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے نہیں بتاؤ, تم جانو تمہارا اللہ جانے, اس کو بتانے کی کسی کو ضرورت ہے. منع بھی کیا جاتا ہے. مولا لوگوں کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے کہ میں نے یہ گناہ کیا, کہتے جاؤ ہو سکتا ہے تمہیں 100 ہوا, جو کل آنا پرسوں آنا, ٹالتے رہتے. کہتا کیوں بتا رہے ہو, انہیں منع کیا کہ بتا رہے, اللہ سے توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اعلانیہ گناہ کے پھر یہاں کہا جا رہا ہے اعلانیہ گناہ کے. اگر کوئی بچی مشہور ہے, جب ہم مشہور ہیں, بچی کو کسی کو کیوں کہیں بھائی, بڑی مشکل سے کلاس میں لیے, پھر ہوتا چلا کہ برا بھلا کہا تو پھر روک دیے گئے کہ آپ تو ہر کلاس میں. اچھا اب زور سے بولیں گے, اب ہم بولتے ہیں ابھی. تو کہا جا رہا ہے کہ جب مثلاً کہا جائے کہ بڑی بدزبان ہے, اب اس نے بدزبانی ختم کر دی, تو کچھ دنوں بعد خود ہی پتہ چل جائے گا. اس میں کوئی اعلان کرنے کی ضرورت تھوڑی کہ ہم کہ اعلان کریں یا نہ کریں, خود ہی پتہ چل جائے گا. بڑی نرم مزاج ہو گئی, بڑی شریف ہو گئی بچی بیچاری, پہلے تو کیسی تھی اب کتنی نیک ہو گئی ہے. کیسی حضرت آسیہ کتنی نیک ہو گئی, پہلے کیا تھی اب کیا ہو گئی, پہلے شوانہ کیا تھی اب کیا ہو گئی. تو اس طرح سے سب نیکی پھیلتی چلی جا رہی ہے. تبوک کا ایک واقعہ سنیے. یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے معاشرے میں. اس قسم کے جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے. جنگ تبوک رمضان کے زمانے میں یہ واقعہ جنگ تبوک کا ہوا تھا, اور تبوک جو ہے مدینے سے 600 کلومیٹر دور فاصلے پہ ہے. تقریباً 30,000 کے قریب مسلمان تھے. رسول اللہ کے ساتھ جو تھے وہ لوگ
اس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے گئے. غربت کا یہ عالم تھا اس زمانے میں اسلام کی کہ ایک کھجور 2 مسلمان لیتے تھے. ایک کھجور 2 مسلمان. اتنا دور فاصلہ تھا کہ سواری نہیں تھی. بہت رسول اللہ نے کہا تھا کہ سب لوگ چپلیں اضافی جوتے چپل رکھ لیں کیونکہ راستہ چلتے 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 پھٹ جائے گا، پھر پیر میں چھالے پڑیں گے. تو رکھ لیا گئے تھے، جا رہے تھے. کتنے اچھے لوگ تھے یہ 7 دن. ہم سے کون سی ایسی محنت کروائی جا رہی؟ کوئی بھی محنت نہیں کروائی جا رہی. آپ سے کون سا فاقہ کروایا جا رہا کہ گھر میں اپنے حصے کا جو ہے اگر بچہ چھوٹا بھائی چھین کے لے جائے تو کتنا جھگڑا ہو رہا ہوتا. وہاں ایک کھجور پہ 2 مسلمان چل رہے تھے. لیکن جب وہاں پہ جانے لگے تو کچھ منافقین اور کچھ 3 کے قریب مسلمان ایسے تھے جو ٹال مٹول میں رک گئے کہ اچھا چلے جائیں گے، ابھی ان کا پہ کل چلے جائیں گے، جب پرسوں چلے جائیں گے. ٹال مٹول کرتے رہے یہاں تک کہ وقت گزر گیا. وقت گزر گیا تو جب یہ لوگ جنگ کر کے واپس ہوئے تو یہ لوگ استقبال کے لیے گئے. جب یہ لوگ استقبال کے لیے گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول آپ سے جھوٹ تو بول نہیں سکتے. بات ہے کہ ہم لوگ سستی اور ٹال مٹول میں رکے، پھر آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، آج چلے جائیں گے، کرتے رہے یہاں تک کہ وقت گزر گیا. اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا وہ چلے گئے. یہ لوگ آگے بڑھے جو دوسرے صحابی تھے کہ ان سے استقبال کرے، ان سے انہوں نے بھی منہ پھیر لیا، وہ لوگ بھی چلے گئے. یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے. بات مدینے میں پھیل گئی. مدینے میں کوئی آدمی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. مدینے والے کوئی ان لوگوں سے بات نہیں کر رہے. بات پھیل کے گھر تک گئی. گھر میں بیویاں ان سے بات نہیں کر رہی. بیویاں بات نہیں کر رہی اور بیویاں رسول اللہ کے پاس پہنچ گئیں اور رسول اللہ کے پاس پہنچ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم اپنے مردوں کو کیا چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ان سے تعلقات منقطع رکھو لیکن چھوڑو مت، انہیں کے ساتھ رہو. اب یہ لوگ باہر بیٹھ کے تینوں توبہ تلہ کرنا شروع کر دیا. ان لوگوں نے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. لوگ آتے تھے دور سے کھانا دے کے چلے جاتے تھے، بات کوئی بھی نہیں کرتا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ بھی نہیں بات کر رہے ہیں، گھر میں ہمارے رشتہ دار بات نہیں کر رہے ہیں، بیویاں ہماری بات نہیں کر رہی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو ان کا کہا اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور پہاڑ پہ چلتے ہیں، وہاں چل کے توبہ کرتے ہیں. یہ لوگ وہاں سے بھی اپنے پاس سے بھی الگ ہو گئے، دور چلے گئے، پہاڑ کے پاس چلے گئے، وہاں جا کے توبہ کرنا شروع کیا. توبہ کرتے یہاں تک کہ توبہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت سورہ توبہ آیت کی نشان 117 نازل ہوئی. کیا نازل؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ایک جماعت کے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لیا اور ان پہ ترس کھا کے مہربانی ان پہ کی. کیا ہوا؟ اب توبہ جا کے قبول ہوئی. کیوں قبول ہوئی؟ اس میں کیا سبق ہمارے لیے ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ ملتا یہ ہے کہ جب کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، ہم اس سے راضی ہیں. راضی رہتے نا، کہاں کوئی بولنے کو تیار. ہم سے کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، ان کا لڑکا یہ تو ہم سے کیا مطلب، ان کی لڑکی وہ تو ہم سے کیا مطلب. سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب. تو کیا ہوتا ہے کہ پریشر نہیں ہوتا. پہلے پریشر ہوتا تھا. پہلے زمانے میں چچا کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے لوگ، ماموں کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے لوگ، خالہ کی عزت کر رہے ہوتے تھے. اب ایسی اس زبان کی وجہ سے اور روز آنا ہر وقت ملنے کی وجہ سے اور زبان درازی کی وجہ سے بیٹھ کے جہاں بیٹھ کے اتنی فضول باتیں، اتنی فضول، بچے ادھر سے گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا، بدتمیزی کی باتیں ہو رہی. کیا ہوگا؟ ان کے دل میں جو ہے رشتہ داروں کے وقت گھٹتی جاتی. تبھی ماں باپ کو منع کیا گیا ہے کہ ماں باپ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کرے، ورنہ بچوں کے دل میں ماں باپ کی وقت گھٹ جائے گی. ماں باپ کی وقت گھٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا، دوہرا نقصان ہوگا. ایک تو وہ جس بات سے منع کر رہے ہیں اس کے نقصان کے لیے وہ، دوسرے ماں باپ کا کہنا جو نہیں مان رہا وہ، یہ 2 گناہ اس کو مل رہے ہیں. تو پہلے کیا ہوا؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ سب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ان لوگ توبہ کے اوپر مائل ہوا. کس قدر سختی کے ساتھ توبہ کی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت میں نازل ہوئی. ہمارے یہاں کوئی چیز ہونے کو تیار ہی نہیں ہوتی، کوئی کسی کو کچھ کہنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کو سمجھانے کو تیار نہیں، کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں. کوئی مانے گا نہیں آپ کی بات، آپ کہتی رہی، کوئی مانے گا نہیں. ماحول معاشرہ ایسا بن گیا کہ کوئی سننے کو تیار نہیں مان رہا، کیونکہ آپ بھی ایسی ہو گئی، مخلص نہیں رہ گئے. خالہ جو ہے بھانجی سے مخلص نہیں ہے، ماموں جو ہے وہ بھانجے سے، چچا بھتیجے سے مخلص نہیں، بھتیجا چچا سے مخلص نہیں، کیونکہ تعلیم کو ہٹا دیا، علم کو روک لیا گیا. کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں، بس جو دنیاوی علم حاصل کر لیا وہ ہنر ہے.
دنیاوی علم تو ہنر ہے، وہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی کافر سب کے پاس ہے. یہ وہ علم جو قرآن و حدیث کا علم تو مومنین کے پاس ہے، تو مومنین سے یہ والا علم بھی چھین لیا. جب کبھی شروع کی کلاسز جو نئی ہوتی ہیں اس میں جب علم کے فضیلت کی بات بتائی جاتی ہے تو ایک آدھ بندہ کوئی ہمت کر کے، نئی نئی کلاس ہوتی ہے، ہمت کر کے پوچھتا ضرور. تو کیا دنیاوی علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اب تک دنیاوی علم حاصل کرنے تو کبھی نہیں پوچھا کہ کیا آخرت کا علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں فائدہ. جب سے آخرت کے علم کے فائدے کا بتایا جانے لگا فوراً دنیاوی علم آ گیا. دنیاوی علم تو کہ دنیا میں دو ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے. انہیں پتہ چلا مومن جاہل نہیں ہوتا، یا مومن ہوتا ہے یا جاہل ہوتا. مولا کے قول نہیں ہو یا مومن ہوتا ہے یا جاہل، پتہ چلا مومن جاہل نہیں ہوتا. تو جب مومن کیا کام ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا. کہاں مومن پڑھا؟ دینی علوم حاصل کرنے کو تو بڑی زیادہ مصیبت کی بات سمجھی جا رہی ہوتی. یہاں ہر بات میں یہی بتایا جاتا کہ کیا مصیبت کے یہ دیکھو کتنی بڑی مصیبت پڑ گئی اس کی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا، ایک دوسرے کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہم لوگوں نے. جب چھوڑ دیا ہم نے تو دیکھیں سب کا سب ڈوب گیا، سارا معاملہ ڈوب گیا، سب خراب ہو گیا. اب ہم ہاتھ ملتے رہتے کہ ہمارا لڑکا کسی طرح سے ہماری بات نہیں مان رہا. اسے پتا کہ چچا کیا کر لیں گے، ہمارا ماموں کیا کر لیں گے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. جتنی بدتمیزی کر سکتے ہو کرو ماں باپ سے، جتنی بدتمیزی کر سکتے ہو شوہر کے ساتھ کرو، شوہر جو ہے بیوی کے ساتھ کرے. معلوم ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کچھ نہیں. کہیں مجلسیں ابھی ہوں گی 2 مہینے 8 دن تک مجلسیں ہوں گی، کوئی چیز کوئی بات ایسی نہیں بتائی جائے گی جس کے اندر کوئی نصیحت ہو. نصیحت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہ لوگ جو بدلے ہیں نصیحت کے علاوہ کسی چیز سے. وہ قرآن کی آیت سن رہی جس میں آگ کا تذکرہ ہو گیا تھا، ڈر گئی، فوراً ڈر گئی. وہاں حضرت موسیٰ کے پیغام پہنچا، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اس سے ڈر گئی، اس نے توبہ کر لیا. ان کو جو ہے پورے معاشرے نے چھوڑ دیا. نہیں ڈر رہے تھے، اب ڈرو. یہ ڈر گئے، پورے معاشرے نے چھوڑ دیا کہ جاؤ کوئی تم سے بات نہیں کرے گا. یہ تو بہکا رہے تھے. چھوڑنا مت بڑھیا کو، بہت اس کا دماغ خراب. وہ بہو کو بہکا رہی ہوتی، پڑوسن فلانی رشتہ دار کہیں شادی لگنے والی ہوتی تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو بتاتے نہیں کہ شادی چھوڑوا دیں گے. کہتے غضب کی کیسی چیزیں ہو گئی جو ان کو اندازہ نہیں کہ بعد مرنے کے کیا ہوگا. کہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا. نہیں، اس وقت نہیں دیکھا جائے گا، ابھی دیکھ لو، اس کے بعد کچھ نہیں دیکھو گے. پھر تو وہ لوگ دیکھیں گے، وہ تو وہ دیکھ رہے ہوں گے. کیڑے دیکھیں گے، گرز دیکھے گا، مارنے والا دیکھیں گے، پھر تو وہ دیکھیں گے. تم کیا دیکھو گے؟ تم تو مجبور ہو گے، ہاتھ پیر بندھے ہو گے، پڑے ہو گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی دیکھنا ہے، اس وقت نہیں دیکھنا ہے. تو کیا کہ ہمیں ایک دوسرے کو روکنا ٹوکنا چاہیے مخلصانہ طور پہ. ایسا روکیے ٹوکیے گا تو کوئی برا نہیں مانے گا. جب آپ کے دل میں کوئی ہو تو آپ سوچیے گا، غور کیجیے گا کس طرح سے منع کیا جائے ہمیں جو یہ برا نہ مانے. آپ کو حدیثیں یاد ہوگی تو بیان کیجیے، حدیثیں نہیں یاد ہوگی تو کہاں سے بیان کیجیے. حدیث کے بدلے قرآن تو یہ کہہ رہا، حدیث تو یہ کہہ رہی، قرآن یہ کہہ رہا، حدیث یہ کہہ رہی. بار بار کہیے گا تو رواج اس کا پڑے گا، رواج اس کا پڑے گا تو برائیاں رکیں گی اس کی. سمجھیے آپ. تو کس طرح سے لوگ جو ہے توبہ کیا کرتے تھے. ایک اور سن لیجئے ایک صاحب کا قصہ. دیکھیے کتنے قصے آپ کو سنا رہے ہیں. تو اس کے درمیان میں جو سخت باتیں وہ انشاءاللہ بری نہیں لگ رہی ہوں گی کیونکہ کہانیاں بھی تو سنا رہے ہیں آپ کو کیسے. ایک چور صاحب تھے. دیکھیے سب چور چماری کا تذکرہ ہو گیا سارے لوگوں کا، جتنے چور چمار سب آ رہے ہیں. اور یہ چور چمار سیدھے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ شریف لوگ سیدھے ہونے کا تیار نہیں. بڑے سیدھے بنے وہ سیدھے ہونے کے تیار نہیں ہو رہے. وہ نام نہاد کے شریف ہیں. مولا نے کیا شریف کون ہے؟ مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام. مولا کیا کہتے ہیں؟ شریف وہ ہے جس کو علم اور حکمت نے شریف بنایا ہو. پھر آ گیا علم بیچ میں. شریف وہ ہے جسے علم اور حکمت نے شریف بنایا ہو. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جیسے رسول اللہ کے پاس آئے نہیں تھے وہ لوگ. اللہ کے رسول وہ آدمی بڑا شریف ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، کہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے. یاد ہے نا یہ والا قول بھی؟ جب کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ کے پاس، آنے کے بعد ایک آدمی کی تعریف کر رہے تھے کہ بڑا شریف ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے. کہ نا اللہ کے رسول ہم اس کی شرافت کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ ہم سے اس کی عقل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کہنا ہاں بہت سارے لوگ بے عقلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فاسق و فاجر سے زیادہ بدتر کام کرتے ہیں. جب عقل ہی نہیں تو یہی سب کام ہوگا. عبادت اپنی جگہ پہ کرتے رہیں گے لیکن بے عقلی کی وجہ سے اپنے سارے اعمال حب کراتے رہیں گے. تو ایک چور تھا، چور کا تذکرہ ہے. تو اس میں کیا کر رہا تھا؟ وہ چوری کیا کرتا ہے. ایک دفعہ اس نے سوچا کہ ملکہ کے ہار کے بارے میں بہت
شہرت ہے آج کل شہر میں کہ ملکہ کے گلے میں بہت قیمتی ہار ہے. تو سوچا روزانہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں, کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ وہ ہار اڑا لیا جائے. اگر وہ ہار اڑا لیتے ہیں تو اب روزانہ کی چوری سے جان چھوٹ جائے گی ہماری, آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے. اب کیا کیا, سوچتا رہا, محل کے گرد چکر لگاتا رہا کہ کسی دن موقع ملے تو جائیں محل کے اندر. ایک دفعہ اسے موقع ملا, رات کے وقت چڑھ گیا. وہ چڑھ کے دھیرے دھیرے دبے پاؤں وہ بادشاہ کے کمرے تک پہنچ گیا. وہاں کمرے تک پہنچا تو آواز آ رہی تھی بات کرنے کی. تو رک گیا, کہنے ارے یہ رات کو بھی جاگ رہے ہیں, یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. کان لگا کے سننے لگا کہ بات کیا ہو رہی. بات وہاں یہ ہو رہی تھی کہ بادشاہ اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی بیٹی ہے ہماری, ہمیں مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس ایک شریف لڑکا مل جائے ہمیں تو بس کافی ہے ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیسا ہو. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شریف لڑکا ملے گا کہاں سے ہمیں. تھوڑی دیر تک یہ بات کرتی رہی تو اس کی بیوی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایسا کیجئے کہ اپنے کارندوں کو یا اطراف کی جتنی مسجدیں سب جگہ بھیج دیجیے. جو لڑکا سب سے پہلے صبح کی نماز کے لیے آتا ہوگا وہ یقیناً بڑا شریف ہوگا, پھر اسی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے. اس نے سوچا کہ یا اللہ ہار لے کے کیا کریں گے, نکل لو یہاں سے, سیدھے چل کے مسجد میں بیٹھتے ہیں, پوری بادشاہت ہمیں ملنے والی ہے, ہم یہاں ہار کے پیچھے لگے ہوئے. بس وہ چپکے سے اترا اور اتر کے نکل کے مسجد میں چلا گیا, مسجد میں جا کے بیٹھ گیا. صبح کا وقت ہوا, کارندے پہنچ گئے. کہا کہ چلو, جب اس کے پاس کارندے پہنچے کہ چلو, پھر وہی غور فکر, بہت بڑی دولت ہے, کاش لے آئیے کبھی, لیٹ کے چپ چاپ تھوڑی دیر غور فکر بھی کیا کیجیے. بہت بڑی دولت ہے یہ غور فکر. اگر اس دولت کی طرف مطلب ہم لوگوں کو کہا گیا ہوتا بچپن سے, تو ہم لوگ بچپن سے غور فکر کرنے کے عادی ہو جاتے, تو کہاں سے کہاں ہوتے. ہم تو بچپن سے مجلسیں سننے, کہ حضرت حر کو سنا نہیں تھا کہ غور فکر کر رہے تھے 9 کی رات کو, غور فکر کر رہے تھے, اللہ تش کی آوازیں سنی تو غور فکر کرنے لگے, ٹہلنے لگے, کہنے کہ اے حر تمہاری کیا حالت ہم دیکھ رہے ہیں, ایسی حالت تو تمہاری کبھی ہم نے نہیں دیکھی, تم تو بہادروں میں سے ایک بہادر تھے, یہ کیا تمہیں آج ہو گیا. تو کیا وہ سوچ رہے تھے غور فکر کر, ہم جہنم اور جنت کے درمیان ٹہل رہے ہیں, ہم اس وقت جہنم اور جنت کے درمیان ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. غور فکر کر رہے, غور فکر کر کے پہنچے کہاں, آپ دیکھا کہاں پہنچ گئے, حضرت حر کہاں پہنچ گئے کہ آج پورا زمانہ, پوری دنیا, امام زمانہ سب کے سب سلام کر رہے ہیں کربلا کے شہیدوں کو. اس نے بھی چند لمحے کے لیے غور کیا, چند لمحے, دیکھیں چند لمحے کے لیے اس نے غور کیا. اس نے غور کیا, سوچنے لگا. اب یہ سب سپاہی پہرے دار کے کھڑے ہوئے کہ چلو, بادشاہ نے بلایا. سوچنے لگا یہ ہم جعلی طور پہ, ریاکارانہ طور پہ جو عبادت کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں سلطنت مل رہی ہے. اگر ہم سچ مچ عبادت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا, سچ مچ عبادت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. بس یہ سوچنا تھا کہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور چلا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں جانے کی, اور وہاں سے نکل گیا, اور نکل کے عبادت کرنے لگا. صحیح معنوں میں عابد بن گیا یہ, اور اس کا نام بھی تاریخ میں موجود ہے اس کا کہ یہ بھی کتنا بڑا عابد. کیا اس نے غور کیا, اس نے غور کیا, ٹھوکر مار دی سلطنت کو. ادھر حضرت آسیہ نے ٹھوکر ماری, ادھر اس کو سلطنت مل رہی تھی فری فنڈ کی, انہوں کو تو حضرت آسیہ نے ٹھوکر مار کے کتنا اذیت برداشت کی. یہ تو اگر چلا جاتا تو اس کو تو کچھ اذیت بھی برداشت نہیں کرنی پڑی, پوری کی پوری سلطنت مل رہی. اس نے کہا نہیں. جب ہم آپ کو سنا ہوگا وہ والا قول تو سنایا گیا تھا نا, جب ایک بندے کو جو جہنم میں لایا گیا تو پروردگار کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کے ہاتھ کو نہ جلانا, کہ دعائیں کیا کرتا تھا, کہ چہرے کو نہ جلانا, کہ وضو کیا کرتا, زبان کو نہ جلانا, کہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا تھا, پیر کو نہ جلانا, یہ مسجد کی طرف جایا کرتا تھا. تو اگر اپنی زبان میں گئے تو یہی ہوگا کہ جہنم کا داروغہ جو ہے وہ چڑ گیا, تپ گیا. کبھی تم کرتے کیا تھے جو جہنم میں بھیجے گئے ہو, کہ ہم ریاکار تھے. تو یہ ریاکاری کرنے کے لیے تو گیا تھا نا, اتر کے تو اسی کام کے لیے گیا تھا کہ جا کے وہاں بیٹھ کے عبادت کریں گے. لیکن جب وہاں پہنچنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ دیکھیے یہ احسان ہے ہمارے اوپر, تو مدت سے احسان ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں. 5ویں امام امام محمد باقر اسلام,
ہمارے پاس جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے ہمارے پاس احسان ہے. پانچویں امام کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں جو ہم اہل بیت کی محبت ہے تم کیا سمجھتے ہو تمہارا کارنامہ ہے, اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمارے اوپر تو نہ جانے کب سے یہ والی عنایت ہمارے اوپر ہے, ہم کبھی اس کو کام بروئے کاری نہیں لاتے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی جو محبت اس کا تمہارا کارنامہ, اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دل میں محمد آل محمد کی محبت رکھی, اب ہم اس کے ذریعے کوئی کام ہی نہ لیں پھر تو اسی میں شامل ہو جائیں گے. آنکھ رکھتے ہیں دیکھنے کا کام نہیں لیتے, کان رکھتے ہیں سننے کا کام نہیں لیتے, دل رکھتے ہیں, یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے. تو یہاں ہم آنکھ کان رکھنے کے باوجود ہمارے دل کے اندر ہے کیا چیز کہ اہل بیت کی محبت ہے. کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, کہ اب تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا, اب تمہارے لیے ہر کام آسان ہے, ہر عبادت آسان ہے, ہر مشکلات آسان ہیں, ان کی محبت میں ہر کام آسان ہے. لیکن ہم تو کچھ ہماری تو شخصیت بالکل بدلی ہوئی, پوری دنیا میں معاشرے میں بدلے ہوئے لوگ ہونے چاہیے. لیکن ہم بدلے ہوئے لوگ کب نظر آتے ہیں؟ محرم میں نظر آتے ہیں, کالے کپڑے میں, بس کالے کپڑے میں نظر آتے ہیں, اور پھر کھلے ہوئے بال ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ وہ کالے کپڑے, وہ یہ والی چیز نظر آتی. وہ چھٹے امام کہہ رہے کہ ہمارے لیے زینت بنو, ننگو ہار نہ بنو, اور ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں دیکھیے اس نے بدلا تو کیا ہو گیا. تو اسی طرح کہا جا رہا ہوتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدارا استغفار کریں, توبہ کریں. آخرکار توبہ کرنا ہوگا, آپ نہیں کریں گے تو اولادیں بیچاری توبہ, وہ خیر کیا توبہ کریں گے, وہ کیا توبہ کریں گے جب ہم خود ہی نہیں اپنا کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا سب امید رکھ سکتی ہیں کہ ہمارے پیچھے جو بعد والے لوگ جو ہوں گے ہمارے لیے کوئی عمل انجام دے گا؟ نہیں دے گا, نہیں دے گا, کبھی بھی نہیں دیں گے. جو آپ اپنے ابو ذر غفاری کے ایک واقعہ نہیں, حضرت ابو ذر غفاری جب ضلع وطن کیے گئے بیچارے, تو ارد گرد ان کے لوگ بیٹھے رہتے تھے, اور جو وہ بیٹھے رہتے تھے وہ اپنا کبھی رسول اللہ کی کوئی حدیث سنا رہے, کبھی کچھ سنا رہے, باتیں سنا رہے, نصیحت کیا کرتے. آج ہمارے یہاں ایسا دور ہے کہ اب کوئی کسی کے پاس بیٹھ جائے تو نصیحت کرنے لگے, کوئی سنانے لگے, کچھ پتہ ہی نہیں کچھ سنا کیا سنائے گا. ہے کوئی ایسا نہیں رہے. جبکہ وہ ابو ذر غفاری تھے, ہم جو ہیں بی بی سیدہ کے جو ہے اس سے ہیں, انہی کی نسل میں سے ہم لوگ اپنے کو بڑا وہ سمجھ کرتے کیا ہیں آپ, کہیں کرتے کیا, کچھ بھی نہیں کرتے. تو وہ ان کے نصیحت کیا کرتے تھے. جب وہ جانے لگے تو کسی نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں, ضلع وطن ہو رہے ہیں, آپ ایسا کیجئے کہ کچھ ہمیں پیغام دیتے جائیے, نصیحت کا پیغام. ان کا جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ دشمنی نہ کرنا, جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ دشمنی نہ کرنا. اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کریں, کہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے, ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ تم اپنی ذات سے محبت کرتے ہو نا, تو گناہ کر کے اپنی ذات سے دشمنی نہ کرنا ہے, کیونکہ جب تم گناہ کرو گے اس کا خامیازہ تم ہی کو بھگتنا ہوگا. تو یہ جو لیت و لال میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, دوسرا آ کے کرے گا, اولاد کرے گی, کوئی نہیں کرے گا. خود کریں, آپ خود کریں, کیونکہ اس کا خامیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. خود کریں, پھر تو جو وہ لوگ کریں گے اس سے درجات کی بلندی ہوگی. باقی کام ہم خود کر کے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی تو توبہ کرنی ہوتی ہے, ذرا سا آپ توبہ کیجئے سچے دل کے ساتھ اور کام چھوڑ دیجئے, بس کام ختم ہو گیا. تو رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں آپ سے, کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا وہ 4 چیزیں اسے حاصل ہوں گی, 4 چیزیں اسے حاصل ہو جائیں گی جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا. اب کیا 4 چیزیں حاصل ہوگی دیکھ لیجئے, سوچ سمجھ کے استغفار کیجئے. جیسے اس نے کیا تھا, جیسے اس نے کیا, حضرت آسیہ نے کیا تھا, شبانہ نے کیا تھا, جیسے ان لوگوں نے استغفار کیا تھا, سوچ سمجھ کے ویسے 4 چیزیں اسے حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دے گا, اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دے گا. ہر تنگ مقام سے اسے نکال لے گا, کوئی تنگی نہیں ہوگی, نکل جائے گا. ہر خوف سے اسے امن ملے گا. جہاں سے گمان نہیں ہوگا وہاں سے اسے رزق عطا کرے گا. جہاں سے گمان نہیں ہوگا وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا. یہ 4 چیزیں اسے نصیب ہوگی. کس کو؟ جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا, توبہ کرے گا, توبہ کرنے والا. یہ ساری نعمتیں, نعمت مل رہی ہے. امن, یہ نعمت ہے. کہاں امن ہے آج کل؟ دیکھیے یہ ہمیں نعمت مل رہی ہے, امن مل, پریشانی سے نجات, یہ نعمت ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. اگر ہو بھی نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہی. لوگ جس چیز سے پریشان, ہم پریشان ہی نہیں.
کیونکہ ہم استغفار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا ہمارا دل بنا دیا, مزاج بنا دیا, سب کچھ بنا دیا کہ بہت جو کچھ ہے بس سب صحیح ہے, سب ٹھیک, سب عیش میں. لوگ گاؤں دیہات کے لوگ بتاتے ہیں, دیہاتی لوگ بہت سارے محاورہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو باڑھ آئی ہوئی تھی, وہ پانی میں سب بہے جا رہے تھے, شور مچ رہا تھا اور چیخ پکار ہو رہی تھی. ایک بندہ جو ہے اونچے ٹیلے بیٹھ کے حقہ پی رہا, کہ کیا ہوا, کہ آج ہی تو غربت کا مزہ آ رہا, سب پریشان ہیں, ہم مزے میں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہیں, دیکھو کوئی پرواہ نہیں اس کو. بہرحال وہ تو مذاق کی بات ہے, لیکن کہا جائے کہ کوئی چیز ہوگی نہیں ایسی جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا, وہاں سے اسے رزق فراہم ہوگا, کوئی پریشانی اس کے لیے پریشانی نہیں ہوئی. لیکن کب, جب کیسی توبہ کریں گے, جب ایسی توبہ کریں گے جیسا کہ یہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا توبہ کرنے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں, خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا توبہ کرنے والا. دل سے اقرار کیا, آپ کہنے یہ توبہ کرنے والا ہو گیا. البتہ اس صورت میں کہ جب اقرار کے ساتھ پشیمانی, اس صورت میں کہ جب اقرار کے ساتھ پشیمانی اور دوبارہ معصیت نہ کرنے کا عزم ہو, اور دوبارہ معصیت نہ کرنے کا عزم ہو, ورنہ صرف اقرار کوئی فائدہ نہیں, ورنہ صرف اقرار سے کوئی فائدہ نہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اب کیا کریں, ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں, یہ کوئی فائدہ نہیں کرے گا یہ والا کہنا, ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں جب اقرار جو ہے اس کے ساتھ معصیت نہ کرنے کا عزم بھی ہو, ورنہ خالی اقرار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بیکار کی باتیں ہیں, سب جو معاشرے میں چلتی پھرتی چیز ہوتی ہیں, یہ بہت ساری چیزیں, یہ وہ ہو رہا. پھر ایک مقام پہ رسول اللہ فرماتے ہیں, یہ سب سپورٹنگ میں ہے, باقی تو آپ نے واقعات بہت سارے سن لیے, اب کوئی واقعہ نہیں سنائیں گے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کرنے والے جوان سے بڑھ کر اور کوئی محبوب نہیں. یعنی اتنا محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے جوان کو کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کرنے والے جوان سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں. یہ جوانی کے عالم میں بھی کوئی گناہ کی طرف نہیں, اور گناہوں پہ اصرار کرنے والے بوڑھے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دشمن نہیں. اور بوڑھے گناہ گاروں پہ اصرار کرنے والے بوڑھے سے بڑھ کر اور کوئی دشمن نہیں. تم اصرار کر رہے, تم بوڑھے ہو گئے, تم بزرگ, تمہارے درمیان میں ایسا جیسے نبی تم ہوا کرتے ہو, تم تو لوگوں کی تمہیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, تم گناہوں پہ جو ہے اصرار کر رہے ہو, تم خود گناہ کر رہے ہو, کہ تم تو وہ تھے جو لوگوں سے گناہ چھڑواتے, تو اس لیے تم کو اللہ تعالیٰ تمہیں دشمن جان رہا. کہہ رہے تم سے اس سے زیادہ کسی کے ساتھ دشمن نہیں ہے. بوڑھے گناہ گار کے گناہ پہ اصرار کرنے والے بوڑھے سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں. ایک دفعہ سنایا نہیں تھا آپ لوگوں کو کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے جب کسی بندے کا جو بال جو ہے اسلام میں سفید ہو جائے, یعنی کہ اسلام کے اندر بوڑھا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب کرتے ہوئے حیا کرتا ہے. تو جب اللہ کے رسول نے یہ والی بات کہی تو اور کہنے کے بعد پھر رونا شروع کر دیا. تو پھر سوچنے کے بعد یہ کہہ کے رونے کی کیا ضرورت ہے. کہا کہ جس شخص نے اپنے بال کو اسلام میں سفید کیا ہو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ عذاب کرتے ہوئے حیا کرتا ہے. اور یہ کہنے کے بعد رونے لگے. جب رونے لگے تو جو اصحاب تھے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رونے کی کیا وجہ ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ نہیں, اللہ تعالیٰ تو ان پہ عذاب کرتے ہوئے حیا کر رہے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے. نہیں, یہ حیا کرتے ہیں. اگر دوسری طرف اگر ہم لوگ دیکھیں ایسے نہ حیا کرتے ہیں نہ روتے ہیں اپنے حال پہ, کہ ہمیں جو اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں اب بھی کھال کو پتہ نہیں کہاں کھینچ کے لے جا کے تب اس پہ استورا پھیرتے ہوں گے, بری باتیں کر رہے ہیں, گھر میں وہ کر رہے ہیں, فوج کلامی بازار میں باہر کھڑے ہو کے مسجد کے باہر کر رہے ہوتے ہیں, کیسی باتیں کر رہے تھے, دنیا داری کی کس طرح کی باتیں. تمہارے تو پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے, تم بالکل اب اس پہ چلے گئے ہو. 60 سال والو, 70 سال والو, کتنی حدیثیں یاد دلائیں آپ کو. 30 سال والو جد و جہد کرو, 40 سال والو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے.
ہے نا یہ ساری یہ پوری ایک روایت کی پوری ہے کہ روزانہ جو ہے ملک الموت جو ہے ایک فرشتہ جو ہے آواز دے رہا ہوتا. تو تمہاری تو کون سے مقام پہنچ گیا, تو تمہیں تو اس وقت ہاتھ میں تمہاری تسبیح ہونا چاہیے, استغفار ہونا چاہیے, زبان پہ ذکر خدا ہونا چاہیے, نصیحتیں ہونی چاہیے, معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اوپر حضرت علی علیہ السلام کو بھیج رہے تھے. یہ نہیں اتنی اہم ترین چیز ہے, سنیے, حضرت علی علیہ السلام کو بھیج رہے تھے, جنگ کے لیے بھیج رہے, لیکن کہہ لیں گے اے علی سنو, پہلے انہیں امر بالمعروف کرنا. اگر تمہارے ہاتھوں ایک فرد بھی ہدایت پا گیا, دیکھیں کیا کہاں جنگ پہ آپ غور کریں تو کتنی بڑی بات ہے, کہاں جنگ پہ بھیجا جا رہا اور کہاں کہا جا رہا ہے اے علی پہلے انہیں امر بالمعروف کرنا. اگر تمہارے ہاتھوں ایک فرد بھی ہدایت پا گیا تو آسمان سے آنے والی روشنی جن چیزوں کو روشن کرتی تمام چیزوں سے افضل ہے. یعنی اتنی اہم ترین چیز ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں, کہ لوگوں کو نیکی, تمہارا یہ عمر ہے کہ تم کو نیکی کی دعوت دے کے برائی سے لوگوں کو روکنا چاہیے, تم خود گناہ کر رہے ہو. اسی لیے اللہ کے رسول, یعنی اتنی اہم اور دل خراش بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ ریاکارانہ طور پہ رو رہے ہیں, نہیں سچ مچ رو رہے ہیں, کہہ کے رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو ان پہ عذاب کرتے ہوئے حیا کرتا, یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں کر رہے ہیں. آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے, کیا حال ہے, بزرگوں کا کیا حال ہو گیا, گھر میں بزرگ عورتوں کا کیا حال ہو گیا, مردوں کا کیا حال ہو گیا, پورے معاشرے میں کیا حال ہو گیا, کوئی کہنے سننے والا نہیں. کون سے بزرگ جو ہے تاریخ کی جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں, مجلسیں بیان کرتی ہیں, اس میں بزرگوں کا بھی ذکر ہوتا, جوانوں کو بھی ذکر ہوتا, بچوں کو بھی ذکر ہوتا. کیا کوئی نصیحت نہیں کی جا سکتی؟ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ایسا جو یہاں ساری چیزیں سیکھتا ہو جا کے بیان کرے؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے آپ کی. پھر اب ایک آخر میں ایک چیز بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. نہج البلاغہ سے ہے, مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے محبت ہے اس کی بات تو مانا کیجئے. محبت سے دعویٰ تو سب کے سے کرتے ہیں ہم لوگ, اور امام چاردہ معصومین سے ہم لوگ بہت محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, لیکن بات بھی مانا کیجئے. مولا کیا کریں, اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے بھاگ کے اس کی رحمت کے دامن میں پناہ لو. جملہ تو دیکھیے کیا کریں, اس کے غضب سے بھاگو, اسی کے رحمت کے دامن میں پناہ لے لو, اور اس راہ پہ چلو جو اس نے تمہیں دکھائی ہے. قرآن و حدیث میں جو ساری جو راہ دکھائی تو گئی, راہ پہ چلو, اور جو احکام اس نے تم پر لازم کیے ہوئے ان کی پابندی کرو. جو احکام اس نے تم پر لازم کیے ہو اس کی پابندی کرو. اس کے بعد اگر تمہیں دنیاوی کامیابی نہ بھی حاصل ہو تو علی تمہاری مستقبل یعنی آخرت کی کامیابی کا ذمہ دار ہے. درود پڑھ دیجیے سبحان اللہ کا. اس طرح سے یقین کے ساتھ وہی کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ہو ساری چیزیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے بھاگ کے اس کے رحمت کے دامن میں پناہ لو. اس راہ پہ چلو جو اس نے تمہیں دکھائی ہے, اس راہ پہ چلو جو اس نے تمہیں دکھائی ہے, اور جو احکام اس نے تم پر لازم کیے ہوئے ہیں ان کی پابندی کرو. جو احکام اس نے تم پر لازم کیے ہیں اس کی پابندی کرو. اس کے بعد اگر تمہیں دنیاوی کامیابی نہ بھی حاصل ہو, سبحان اللہ کیا بہترین بات کی مولا, اس کے بعد اگر تمہیں دنیاوی کامیابی نہ بھی حاصل ہو تو علی تمہاری مستقبل یعنی آخرت کی کامیابی کا ذمہ دار ہے. میں ذمہ دار ہوں, علی کہہ رہے میں ذمہ دار ہوں کہ تم یہ کام کرو. ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد. آپ کو کوئی ایسی دنیاوی دشواری نہیں ہوگی, آپ کو دنیا میں مل رہا ہے آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو بفرض محال کہ اگر تم کو دنیاوی کامیابی نہ بھی حاصل ہوئی لیکن ہوگی انشاءاللہ کامیابی انہی کے صدقے میں, انہی کے صدقے میں ہوگی, آپ کو اس کی بھی کامیابی ہوگی, اور آخرت میں مولا ہی کی وجہ سے ہم لوگوں کی بخشش بھی ہوگی. کیونکہ اگر پروانہ نہ ہوا تو پھر نہ پل صراط کا پار کر پائیں گے, اور نہ جناب میزان پہ ہمارا گزارا ہوگا, نہ جنت پہ جا سکیں گے, نہ کوثر کا پانی پی سکیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. کس کی وجہ سے؟ جب تک علی کی محبت نہیں ہوگی.
اور علی کے محبت میں علی خود کہہ کے آ رہے ہیں، وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ جس کام کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دو، جس سے ہم نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ یہ حضرت علی یہی کریں گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جو ہم سے سچی محبت کرتا ہے وہ۔ تو علی سے سچی محبت کیجئے، اور جس کام کا انہوں نے حکم دیا اسے انجام دیجئے، جس کام سے منع کیا ہے اسے رک جائیے۔ اور یہ تمام کے تمام ائمہ نے یہی بات کہی ہے، شروع سے آخر تک سب نے یہی بات کہی ہے۔ تو اب یہ بات چھپائی گئی ہے، ہماری کانوں تک نہیں لائی گئی، لیکن کہی سب نے یہی بات ہے۔ جب بی بی سیدہ کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا نہیں تھا کہ ہمارا شوہر پوچھ رہا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں شیعہ ہوں، تو آپ نے کیا کہلوایا تھا؟ بی بی سیدہ نے بھی تو یہی کہا تھا، اسے جا کے کہہ دو اگر ہمارے امر و نہی کی پابندی کرتا تو ہمارا شیعہ، ورنہ ہمارا شیعہ نہیں۔ تو رونا پیٹنے لگے جب ان کے شیعہ ہی نہیں تو ہم تو برباد ہو گئے۔ کہا جیسا اس نے سوچا ویسا نہیں، ہمارے دوستوں کا دوست ہے، ہمارے دشمن کا دشمن ہے، ہمارے امر و نہی کی پابندی کرتا ہے تو خیر ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر ہوگا یہی کہ پھر دنیا میں بھی مصیبت اٹھائے گا، برزخ میں مصیبت اٹھائے گا، پھر جہنم کے اول طبقے میں ڈالا جائے گا، پھر ہماری شفاعت ملے گی، پھر جائے گا۔ تو کیا یہ والا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم ان کے احکامات ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ بھائی اس سے بڑا خوبصورت کام کوئی کائنات کے اندر ہو سکتا ہے؟ یہ انبیائی کام ہے، یہ ائمہ تارین کا کام تھا جس میں آپ کام کیجیے گا، ساتھ میں کام کریے، اس سے حسین ترین تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا۔ ایم بی اے کیا ہوا ہے، ایم بی اے کر کے کیا کرو گے؟ ایم بی اے کرو گے ادھر سے ادھر ماری گھوم رہی ہوگی، صبح 8 بجے نکلو، 7 بجے نکلو، 12 بجے رات کو واپس آؤ، یہ کرو وہ، یہ کام اس سے بڑا کام کون سا ہو سکتا ہے؟ کمر باندھ دیجیے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ کس طرح سے کام کریں؟ ہزاروں طریقہ کار ہیں۔ اب تو زمانہ جیسے جیسے آگے کی طرف بڑھتا چلا، اب نئے زاویے نکلتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم کیسے کام کریں، یہ کیسے لوگوں تک پیغام پہنچائیں، یہ پیغام قرآن و حدیث کا پیغام کیسے پہنچائیں، یہ آپ سوچیے، غور کیجیے، غور کرنے کے بعد یہ کام کیجیے، کیونکہ اس سے زیادہ بڑا کام کوئی تم پاؤ گے نہیں۔ چھٹے امام یہی کریں گے، اس سے افضل کوئی کام نہیں پا سکتے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ جی کس کو؟ حکمت کو، یہ علم کو اس طرح سے استعمال کرنا معلوم تو ہے آپ کو، کوئی چیز ایک معلوم ہے، لیکن اس کو کیسے استعمال کیا جائے؟ کیا کہتے ہیں کہ بڑا منہ پھٹ ہے، فوراً کہہ دیا، نہیں، اس طرح سے اس زاویے سے گھما پھرا کے آپ بات کیجئے کہ آپ کی بات بھی پہنچ جائے اور کسی کو برا بھی نہ لگے، تکلیف نہ ہو، وہ حکمت کہلاتی ہے۔ حکمت کے ساتھ یعنی کہ کام آپ کا ہو جائے اور کوئی ضرر نہ پہنچے آپ کو، تو کام ہوگا علم کے ذریعے سے، لیکن وہ کس طرح سے اس کو پہنچایا جائے، اس میں جو غور و فکر ہوگا وہ کہلائے گی حکمت۔ تبھی تو کہا میں علم کا شاعر ہوں علی، میں حکمت کا شاعر ہوں علی، اس کے دروازے حکمت بھی ہے۔ کہتے ہیں بہت سارے قول کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، یعنی جب آپ اس میں غور کیجئے گا تب وہ کھلتا، ورنہ فوری طور پر نہیں کھلتا، وہ فوری طور پر نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس کو کیا کہا جا رہا ہے، لیکن جب اس میں غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے اس کے اندر، تو وہ کس بات کو کس طرح سے کہا جائے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ حکمت کے ساتھ ہوتی ہے بات، کہ ہم کون سی بات کس انداز میں کہیں جو قبول کر لیں۔ آپ سے بہت ساری باتیں سختی کے ساتھ کہہ دی جاتی، کیوں کہہ دی جاتی؟ اس کے بھی پیچھے بات پوشیدہ، کیوں آپ کمیٹڈ ہیں، آپ یہاں آئی ہیں صرف سننے کے لیے کہ ہم سنیں گے اس پہ عمل کریں گے، اس لیے آپ، لیکن اگر یہی بات کسی دوسرے سے کہنی ہو تو ایسے تھوڑی کہیں گے، سیدھے سیدھے گھما پھرا کے بات کی جائے گی، گھمائیں گے پھرائیں گے ادھر ادھر، خالی کہانی سن کے چلے جائیں گے، کہانی سنا دے بات، کوئی آپ سے تو ایک کہانی سنائی پھر کہا جا رہا ہے اور آپ سے غیبت نہیں چھوٹتی، افنا کام نہیں کرتی، ادھر ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، وہاں ڈائریکٹ نہیں ہوگا، انڈائریکٹ ہو جائے گا کہ بات پہنچے، لیکن یہ کہ کوئی فساد برپا نہ ہو رہا ہے۔ تبھی تو کہا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس انداز میں کرو کہ کوئی فساد برپا نہ ہو۔ یہ فساد اسی وقت برپا ہوتا ہے جب برائی کے انداز میں کر، پھر وہ فضیحت نہ ہو، نصیحت ہو، نصیحت و فضیحت میں فرق ہو جائے گی۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو توفیق دے، محمد آل محمد کے صدقے میں علم اور عمل کی توفیق دے، کیونکہ خالی علم کافی نہیں ہے، علم بغیر عمل کے بوجھ ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے پروردگار ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم زیادہ زیادہ علم حاصل کریں، یعنی مرتے وقت تک علم، ماں کی گود سے خبر تک، یعنی مرتے آخری وقت تک علم حاصل کرتے رہیں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جل 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 یا مولا جل جل جل
اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن